محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو انسانوں کے تابع بنایا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس ساری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر فرمایا اور انسانوں کو دنیا میں انسانی طرز پر زندگی گزارنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر عموماً اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے قتل عام ہو گیا۔ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، جس کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث کیا اور تمام مخلوق میں اسے عزت والی مخلوق بنایا، اسے فضیلت عطا کی دیگر تمام مخلوقات پر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا یہ انسان حیوانیت و درندگی کے تمام حدود کو پار کر کے انسانوں کو شرمندہ کر رہا ہے درندوں کے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج انسان خود ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، میں دوران خطبہ اس کا ذکر کروں گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو مسلمان اسلام پر چلنے والے ہیں ان کے درمیان بھی آئے دن قتل بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن قتل کے واردات سامنے آتے ہیں اور حیدرآباد میں گزشتہ چند مہینوں سے قتل کے واردات میں آئے دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ افسوسناک خبریں، یہ ہر دن آنے والی یہ خبریں دل کو جھنجھوڑنے والی ہیں، ہلا کر رکھ دینے والی ہیں۔ آخر یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقاب بعضکم بعضا، کہ میرے بعد تم کافر بن کر نہ لوٹنا، میرے بعد تم کافر بن کر نہ لوٹنا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہوئے تم کافر نہ ہو جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کے قتل کو صرف کافر ہی حلال سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر رہا ہے تو وہ قتل کرنے والا قاتل وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی زبانی لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا، کافر بن کر لوٹ نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئے دن یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، معمولی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کم رقم یا معمولی چیزوں پر لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہر آئے دن قتل کے واردات ہمارے سامنے، ہمارے محلے میں، ہمارے اطراف و اکناف میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلِ، زلزلے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ بھی چیز ہم محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں، گزشتہ برسوں کے مقابلے میں، ان چند دنوں سے، ان چند حالیہ دنوں میں ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اطراف و اکناف میں ہو یا دنیا کے مختلف ممالک میں ہو، جہاں آئے دن زلزلوں کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب آ جائے گا، وقت سمٹ جائے گا، مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا، دن ایک گھنٹے کے برابر لگے گا، اور ایک گھنٹہ چند لمحوں کے برابر لگے گا۔ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں جب بھی یہاں خطبے کے لیے آتا ہوں تو مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں ایک مہینے کے بعد یہاں آ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں گزشتہ ہفتہ یہاں آیا تھا، پھر ایک ہفتے کے بعد میں یہاں آ رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت اتنا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اتنا قریب ہوتا جا رہا ہے کہ میں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ زندگی ہماری تیزی کے
کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے برآمد ہوں گے، نئے نئے فتنے آتے جائیں گے جو دین اسلام سے خارج کرنے والے ہوں گے۔ ہر دن ایسے فتنے پے در پہ آئیں گے کہ انسان ایک فتنے سے نکل بھی نہیں پائے گا کہ دوسرے فتنے میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارش کے قطروں کے مانند، جس طرح ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ آنے میں تاخیر نہیں لگتی، بالکل اسی طرح ایک فتنہ آنے کے بعد وہ دوسرا فتنہ اس کے پیچھے لگاتار پہنچ جائے گا۔ کنٹینیوسلی یہ فتنے آتے رہیں گے، اور آخر میں آپ نے کہا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج بہت عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ کہا القتل، القتل، قتل بہت زیادہ ہوگا، معمولی بات پر قتل ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس زمان، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میں لا يدري القاتل فيما قتل، قاتل کو پتہ نہیں ہے کس وجہ سے وہ قتل کر رہا ہے، کس بنیاد پر قتل کر رہا ہے، قاتل کو نہیں معلوم، ولا للمقتول فيما قتل، اور نہ مقتول جس کو قتل کر دیا گیا اس کو معلوم نہیں، اس کو پتہ نہیں کیوں اس کا قتل کیا گیا۔ یہ وہ دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، قتل ایک سنگین جرم ہے، قتل ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اگر کسی شخص نے ایک جان کو قتل کیا، ایک نفس کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اس نے ایک کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں میں جس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی، قابیل نے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان تمام قتل میں ایک حصہ قابیل کو بھی لکھا جائے گا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، کسی ایک انسان کو زندگی دی، اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو زندگی دی، سارے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی۔ محترم حاضرین، آج جو قتل ہوتے ہیں ایک تو مسلمانوں کے آپسی ہیں، اور ایک دوسرے ہیں جو غیر مسلموں کے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، اور جو غیر مسلمانوں کے مسلموں پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ آج کا نیا واقعہ نہیں ہے، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں، مسلمانوں کی بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ یہ اگرچہ کہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کمزوریوں کا ذکر کروں، یہ اگرچہ کہ وقت نہیں ہے کہ میں ان خامیوں کو اور ان اسباب کو بتلاؤں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، ایک اللہ کو اللہ ماننے کی وجہ سے، رب ایک کو ماننے کی وجہ سے یہ قتل بڑھتا جا رہا ہے، یہ قتل بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البروج میں کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، زندہ انہیں گڑھا کھود کر آگ لگا کر گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا تھا۔ اصحاب جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا اصحاب الاخدود کے نام سے، گڑھے والے جن کو گڑھے میں ڈھکیل کر جلا دیا گیا تھا زندہ، آج بھی یہ مثالیں ہمارے اطراف و اکناف میں آج بھی آ رہی ہیں۔ وہ دور تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ دور تھا جہاں میڈیا نہیں تھا، ہم تک خبریں نہیں پہنچتی تھی، اگر پہنچتی تھی تو ریٹن میں پہنچتی تھی۔ لیکن افسوس آج ہم پر کہ آج اتنی ساری ویڈیوز، اتنے سارے فوٹوز، اتنے سارے ایسے خطرناک حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، ویڈیوز کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل ابھی مردہ ہے، ہمارا دل ابھی مردہ ہے۔ نہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، نہ اپنے ایمان کی اصلاح کرتے ہیں، نہ اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں، بالکل خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، وہ وہاں ہو رہا ہے،
ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، یہ آگ بھڑک سکتی ہے، یہ لوگ اہل ایمان کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک الامم، قریب ہے کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی ویسے ہی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اس وقت ہم لوگ بہت کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی، اقلیت میں ہوں گے، مائنورٹی میں ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ کتنے ہوگے؟ کہا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے۔ لیکن وہ جھاگ کس کام کا؟ بالکل اسی طرح آج یہ حالت ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ چکی ہوگی اور دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف وہ نکل چکا ہوگا اور اسی وجہ سے ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور یہی صورتحال ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قتل کو آسمان و زمین یعنی ساری کائنات کو فنا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا گرا نہیں ہے جتنا ایک مومن کو قتل کرنا گرا گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر سارے آسمان والے، اگر سارے زمین والے مل کر ایک مومن کے قتل میں حصے دار بنتے ہیں، ایک مومن کے قتل میں سب مل کر حصہ لگا کر اگر کسی کو قتل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مومن کے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے چاہے تو ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس کے ایمان کی یہ قیمت ہے اور یہی قیمتی چیز کی بنا پر دشمن حملے کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے قتل کی سزا کیا بتلائی؟ جس کسی نے بھی کسی مومن کو قتل کیا، کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَزَوَالُ الدنیا اہون علی اللہ من قاتل مؤمن بغیر حق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو فنا کر دے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ یہ کہ وہ ساری دنیا کو فنا کر دے، ساری دنیا کو زائل کر دے، ختم کر دے، یہ آسان ہے، لیکن ایک مومن کا قتل بہت ہی گراں ہے۔ اور جو حالات آج بن رہے ہیں گزشتہ 7 سالوں میں، گزشتہ 7 سالوں کی اگر بات کی جائے، سینکڑوں ماب لنچنگ کے واقعات پیش آئے، کتنوں کو شمار کیا جائے، کس کس کا نام لیا جائے، کس کس علاقے اور کس کس تاریخ کا ذکر کیا جائے۔ اور آج جو صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تریپورہ کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہاں رہنے والے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، ان مقتولین کو جن پر آج بہت ہی خطرناک طریقے سے درندگی کے انداز میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت کا مقام عطا فرمائے، اور جو مقتول ہیں ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان بچوں کی، ان عورتوں کی، ان بوڑھوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے واقعات، ایسے ویڈیوز کے کلیجہ آپ کا ہل جائے، کلیجہ آپ کا منہ میں آ جائے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے لذت اٹھانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، آپ بریانی مندی کھانا چھوڑ دیں گے، آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں گے، آپ بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیں گے۔ ایسی خطرناک حالات ہیں ہمارے ملک کے ایک کونے میں جہاں کے مسلمانوں پر اسلام کی وجہ سے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس پر آواز اٹھانے والے پر، ان کے بارے میں کہنے والے پر UAPA ایکسیڈیشن لگا دیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کے
حالات ہیں، لیکن ان ملک کے بہت سے ایسے بھائی بھی ہیں، ایسے برادران وطن بھی ہیں جو اس ملک میں مسلمانوں کی قربانیوں کو جانتے ہیں۔ آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک بھی مسلمان قربانی دیتا آ رہا ہے۔ یہ ملک کسی کی بھیک سے آزاد نہیں ہوا، یہ ملک مسلمانوں کی قربانیوں سے آزاد ہوا۔ یہ ملک بھیک میں نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے سولی پر اپنی جانیں قربان کر دی، اس کے لیے اس مٹی میں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اس مٹی میں ہمارے بزرگوں کا خون بسا ہوا ہے۔ اور آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملک بھیک میں ملا ہے۔ بھیک میں نہیں ملا، بھیک میں تو ان کو لگ رہا ہے جنہوں نے اس کو بھیک سمجھا ہے۔ یہ بھیک میں ملنے والی نہیں، یہ آزادی بڑی مشقتوں کے ساتھ ملی ہے۔ اٹھا کر پڑھیے تاریخ کو، یہ وطن کو کیسے آزاد ہوا اس کو اٹھا کر پڑھیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا کرنے کے باوجود یہاں کے بعض ناشکرے لوگ جو مسلمانوں کی ان قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو آج ملک سے نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جنہوں نے انہیں آزاد کروایا تھا، جنہوں نے انہیں اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس ملک کا سکہ ساری دنیا میں قائم کروایا تھا، آج انہی مسلمانوں کے در پہ یہ ساری قومیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، مسلمانوں کو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اپنے جو ناعاقبت اندیش فیصلے یا ناعاقبت اندیش زندگی جو گزری جا رہی ہے، اس سے رک کر بڑے ہی مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ ٹھوس فیصلے لینے ہوں گے۔ قوم کو سدھارنا ہوگا، قوم کے درمیان جو بدعمالیاں بڑھتی جا رہی ہے ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور قوم کے جو دانشوران ہیں، قوم کے جو حکمران ہیں، ان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کریں۔ یہ جو سزا دی جا رہی ہے اقلیت کا تانا دے کر، اقلیت کا دانا دے کر کہ تم کتنے ہو، تم 18% ہو، تم 20% ہو، تم اتنے فیصد ہو، بھلا بتاؤ آج دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں پر اقلیتیں پائی جاتی ہیں، وہاں مائنارٹیز پائی جاتی ہیں، کتنے ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پر مائنارٹیز پائے جاتے ہیں، لیکن کیا بھلا بتاؤ وہ مسلم ملک، وہ مسلم حکومت کسی غیر مسلم پر جو مائنارٹی میں وہاں رہتے ہیں اس طرح کے حملے، اس طرح کا تشدد، اس طرح کی ناانصافی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل معاہدا، جس کسی نے کسی معاہد کو ایگریمنٹ کر کے مسلم حکومت میں رہنے والا ہے، غیر مسلم اگر مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہ ٹیکس مسلمانوں کو پے کر رہا ہے، وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے، اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کرتا ہے جو کہ غیر مسلم ہے، مسلم حکومت میں رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے غیر مسلم کو اگر قتل کر دے لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ غیر مسلم کو قتل کرنے والے ایک مسلمان کا یہ انجام کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے مسلم حکومتیں کسی غیر مسلم پر ظلم نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی پر بھی اس طرح کا بیجا ظلم نہ کیا جائے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام دعوت اللہ کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے صحیح دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آج یہ ہمارا خون بہا رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہمارا گریباں پکڑ کر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ہماری محفلوں میں آنا جانا تھا، ہماری دعوتوں میں آنا جانا تھا، لیکن کبھی انہوں نے توحید کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی انہوں نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی انہوں نے قرآن کے بارے میں نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فرصت کہاں تھی بریلویت، دیوبندیت، فلاں فرقوں میں جھگڑنے میں، آپس میں ایک دوسرے کی مسجدوں کو گرانے میں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں انہیں فرصت کہاں تھی جو لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ کل یہی لوگ آپ کے حق میں نہ صرف یہاں آپ پر
ظلم کریں گے بلکہ وہاں بھی آپ کا دامن پکڑیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے سب سے پہلے اللہ کے دین کی طرف انہیں بلائیں، بتائیں جس دین سے تم چڑھتے ہو، جس دین سے تم نفرت کرتے ہو، جس اسلام کو تم غلط سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو پڑھو، اسلام کا مطالعہ کرو، یہ ہماری کتاب ہے، یہ کتاب صرف ہماری نہیں بلکہ تمہاری بھی ہے، یہ دین صرف ہمارا نہیں بلکہ تمہارا بھی ہے، نبی صرف ہمارے نہیں بلکہ تمہارے بھی ہیں۔ بتاؤ ان کو کہ نبی تمہارے، قرآن تمہارا، اسلام تمہارا، رب تمہارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے تمام لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں، یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ بتاؤ ان لوگوں کو صرف عقیدت میں جھومنے، ڈی جے لگانے، ناچنے اور انگوٹھے چومنے سے اللہ کے نبی کی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاؤ ان لوگوں تک، برادران وطن تک۔ بتاؤ کہ دین کیا تھا، اللہ کے نبی کتنی مشقتیں اٹھائے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ہجرت کر گئے۔ کبھی آپ نے سوچا آپ کو بھی یہ نوبت آ سکتی ہے؟ نہیں، ہم میں تو بعض وہ لوگ ہیں جو میر جعفر کا کام کرتے ہیں، جو غداری کرتے ہیں، چاپلوسی کر کے، تلوے چاٹ کر، مسلمانوں کی مخبری کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے پاس تم پوچھے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، قوم کے ساتھ غداری و خیانت نہ کرو، بلکہ حقیقت میں ان کی مخبری کرنے کے بجائے، ان کی چاپلوسی کرنے کے بجائے انہیں دین کا پیغام پہنچاؤ، انہیں دین بتاؤ کیا ہے، انہیں اسلام بتاؤ کیا ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، قتل و غارت گری نہیں چاہتا ہے۔ جس خالق نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اس خالق کی عبادت میں مخلوق کو لگانا، یہ اسلام کا اصل مقصد ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، اپنے ایمان کی طرف لوٹانا ہے۔ ہمیں ایمان کی بہت سی کمزوریاں ہیں، ایمان سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں شاید کہ رائی کے دانے کے برابر بھی شاید ایمان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبے کی بات کی، کب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہرگز پریشان نہ ہو، ہرگز غمگین نہ ہو، اور تم ہی لوگ سر بلند رہو گے، غلبے والے رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان پر آ جائے، ایمان اپنے اندر تازہ کرے، جو ایمان بجھتا چلا جا رہا ہے اس کو چارج کرے۔ ایمان کے ذریعے سے دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے دنیاوی حملوں سے، آفتوں سے، قتل و غارت گری سے، دشمن کے حملوں سے، اسے چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کی عموماً پابندی کرے اور خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی نگرانی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر قوم کی کامیابی و ترقی کے لیے کام کریں۔ اور دفاعی تدابیر، ڈیفنس ہر شہری کا یہ حق ہے۔ ہر ملک میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی آدمی رہتا بستا ہو تو اس کا ڈیفنس کا حق ہے اس کو کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے، اس کا مال چھیننا چاہے، اس کی جان کو اگر کوئی خدشہ ہو تو اسے ڈیفنس کا اختیار ہے، سیلف ڈیفنس وہ کر سکتا ہے۔ تو حکومت کی طرف سے جو سیلف ڈیفنس کی تدابیر ہیں، جو ادارے ہیں جو ڈیفنس کی تدابیر سکھاتی ہیں، انہی حکومتی اداروں سے سیکھ کر اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہا، ایک شخص آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص آئے اور مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو کیا کروں؟ کہا مت دو، کہا مت دو، کہا اگر وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہے، کہا تم بھی جنگ کرو۔ یعنی اگر وہ مال چھیننا چاہتا ہے اور مال چھیننے کی وجہ سے وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، تم بھی دفاع میں، ڈیفنس میں جنگ کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب اس نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ مجھے قتل کر دے تو کہا انت شہید، تو شہید ہے اگر وہ تجھے قتل کر دے۔ کہا اللہ کے نبی اگر اس دوران میں اس کو قتل کر دوں تو کہا ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ تو اسلام بھی ہمیں سیلف ڈیفنس کی تدبیر سکھاتا ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کوئی اگر مار رہا ہے تو مار کھانے یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے ہرگز یہ زیب نہیں دیتا، مومن کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ دفاعی تدابیر کو بھی اختیار کرے۔ دفاع بار بار میں لفظ کہہ رہا ہوں ڈیفنس میں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام ہمیں حملہ آور ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہی فرق ہے آج مسلمانوں کو بدنام کرنے، اسلام کو بدنام کرنے میں، اسی لفظ کو ہیر پھیر کے ذریعے سے کہ اسلام جنگ کا حکم دیتا ہے، اسلام قتل کا حکم دیتا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قتل کا حکم دیا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے تب ان سے لڑو، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم ہی جا کر پہلے لڑو، نہیں کہا گیا۔ بہرکیف آج دنیا میں یہ چند حالات ہیں، یہ چند حالات ہیں جہاں پر اور ملک میں خصوصی طور پر اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں، لیکن ہم حیدرآباد میں رہنے والے، ہم اس شہر میں رہنے والے، جسے ساری دنیا میں ایک اچھا نام جس کا ہے، جس کی ایک شہرت ہے، جس کا ایک طر امتیاز ہے، یہاں کی بہت سی تہذیب، بہت سے تہوار، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا میں جانا جانے والا یہ شہر ہے، لیکن افسوس چند دنوں سے مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں جو ہمارے قوم کے درمیان، ایک تو وہ دیگر قومیں ہیں جو مسلمانوں کے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے، اور خود ہمارے درمیان کچھ ایسے آستین کے سانپ ہیں جو خود ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا ریزن تو جو نظر آتا ہے وہ جائیداد کا ہے۔ باپ کو قتل کر رہی ہے اولاد، باپ کو اولاد قتل کر رہی ہے۔ ابھی حالیہ چند دنوں پہلے آپ نے شاید دیکھا ہوگا، کاروان کا ایک شخص، بڑے بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے، ماشاءاللہ لہیم شہیم، داڑھی بھی بڑی اچھی تھی اور بہت ہی عمر رسیدہ تھے، ان کی اپنی اولاد نے ان کو قتل کر ڈالا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ اسی طرح ہمارے شہر حیدرآباد سے تھوڑی دور پر بھائیوں نے مل کر ایک بھائی کا قتل کر ڈالا، اس کی بیوی بچوں کا قتل کر ڈالا، مسلمان ہیں، یہ سب واقعات مسلمانوں کے۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ جائیداد کے حصول کے لیے باپ کو قتل کر رہے ہیں تاکہ جائیداد کی جو وراثت ملنے والی ہے پہلے ہی اس کو ہڑپ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باپ کسی اور کے نام پر اس کو ٹرانسفر کر دے، یا یہ کہ کوئی دوسری شادی کر کے اس کو حصے دار نہ بنا دے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اور وہیں پر کچھ ایسے بھی واقعات ہیں جہاں باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ گولکنڈے میں 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، ایک باپ نے، جلاد نے اپنے 2 سالہ بچے کو گلا کاٹ کر اس کا سر الگ کر دیا۔ یہ ہمارے شہر حیدرآباد کے واقعات ہیں۔ آخر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قتل اسلام میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے، ایک نفس کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اور وہیں پر اگر دیکھا جائے اور نظر دوڑائی جائے تو کچھ قتل کے واقعات ناجائز تعلقات کی بنا پر بھی ہو رہے ہیں۔ شوہر بیوی کے آپسی جو چپقلش ہے، یہ آپسی جو رنجشیں ہیں، یہ رنجشیں بڑھتی جا رہی ہیں، معاملہ قتل تک جا رہا ہے۔ بعض واقعات جو ہمارے شہر حیدرآباد کو ہلا کر رکھ دینے والے ہیں کہ ایک مسلم خاتون اپنے شوہر کو قتل کرانے کے لیے اپنے عاشق اور اس کے دوستوں کا سہارا لے کر اپنے ہی شوہر کا قتل کرا دیتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا ہے، وہ اس کو بچا نہیں پاتی ہے، یا یہ کہ بچانا چاہتی نہیں ہے۔ یہ واقعات ہمارے شہر کے ہیں، یہ واقعات ہمارے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ہیں۔ اور اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ مجرم ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ مجرم ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اولاد کا قتل کر رہے ہیں، آپریشن کروا رہے ہیں، 2 سے زیادہ نہیں، 2 سے زیادہ نہیں، 3 سے زیادہ نہیں، ڈاکٹرز ڈرا رہے ہیں، نہیں اب تو آپریشن کرنا ہی پڑے گا، آپریشن کروا کر نس بندی کر دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کل قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس کو جس کو قتل کیا گیا کیا گناہ تھا، کیوں اسے زندہ دفنایا گیا؟ پچھلے دور میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بچی پیدا
پیدا ہو کر بڑی ہوتی، چلنے پھرنے کے قابل ہوتی، اچھلتی کودتی گھر کی زینت بنتی، تب اسے لے جا کر زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان، اس سے آگے بڑھ کر بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس بھیج رہا ہے، آنے سے پہلے ہی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ کتنی ایسی ساس ہے جس کے پاس اگر بہو کو بیٹی ہونے والی ہے اس کا ابارشن کروایا جا رہا ہے، اگر بیٹی ہو جائے تو اسے طلاق دلوائی جا رہی ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہیں ہمارے درمیان رہنے والے۔ اور کچھ واقعات اس سے بھی خطرناک وہ واقعات ہیں جہاں معصوم بچیوں کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، انہیں قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ان معصوم بچیوں کا کیا گناہ ہے، اور معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے کہ انہیں ظلم بالائے ظلم، پہلا ظلم تو ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، پھر اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس جرم کی سزا سے بچانے کے لیے پھر دوسرا جرم یہ کر رہے ہیں کہ بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی صفاقی کے ساتھ ایسے معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعات بھی ہمارے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ لوگ ہیں جو دشمنی اور عصبیت کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس روڈی شیٹر بہت عام ہے، گلی گلی میں غنڈے پھرتے ہیں، یہاں ان کا راج چلتا ہے، وہ ہفتہ وصول کرتے ہیں، زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسہ وصول کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، اس میں کوئی ایریے کا بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اگر اس سے پنگا لے لے تو پھر اس کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ آپس میں گروپ در گروپ کئی گن کے ٹیمیں ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا قتل کیا ایک گروپ کا شخص تو بی گروپ کے لوگ اس سے بعد میں چل کر اس سے بدلہ لیتے ہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہ یہ مشرکانہ چیز نہیں ہے، کہ جاہلیت والے کام نہیں ہے، جہاں جاہلیت میں ایک معمولی بات پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی، ساری قوم کی قوم لگ جاتی تھی، سارے قبیلے کے قبیلے لگ جاتے تھے، آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حرمت کا مہینہ آتا تو وہ لوگ حرمت کے مہینے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے بسا اوقات یہ کرتے تھے کہ حرمت کے مہینے کو پوسٹ پون کر لیتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان نہ اسے رمضان کا پتہ، نہ عید کا پتہ، نہ حرمت کے مہینوں کا پتہ، نہ جمعہ کے دن کا پتہ، جب چاہے جب جیسا چاہے وہ ظلم کرتا چلا جائے، یہ آج کا مسلمان ہے۔ اور اسی طرح معاف کرنا، بہت سے لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں بھووں کو، گھر میں لا کر معمولی چیز کا۔ یہ دنیا فانی ہے، ویسے تو جہیز پر ایک خطبہ الگ ہو سکتا ہے، خطبہ نہیں ایک دن تک اس پر بیان کر سکتے ہیں، بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب پریکٹس کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، معمولی چیز پر کتنی دلہنوں کو، نئی نویلی دلہنوں کو جلا دیا گیا، کتنی نئی نویلی دلہنوں کو پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا گیا، کتنی نئی نویلی دلہنوں کو انہیں طلاق کے ذریعے سے خلا پر مجبور کر کے، مختلف اذیتیں دے کر، ٹارچر کر کے جہیز کی بنا پر یہ سارا ظلم کیا گیا۔ اس کے ذمہ دار ضرور وہ ماں باپ بھی ہوں گے، وہ نامرد شوہر بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو اسلام کی تعلیم نہیں دے سکتا، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، اسلام کی ساری تعلیمات کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے درمیان قتل کی وجہ ہے وہ کاروباری خصومت ہے۔ کوئی شخص اچھا کاروبار کر رہا ہے اور اس کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا ہے، پہلے اس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اب پھر وہ جادو سے بچنے کے لیے مختلف مرشدیں، مختلف بابا، مختلف جادوگر، مختلف مہترانی کے پاس جا کر ان سے دوسروں پر جادو کرواتا ہے، یا اپنے جادو جو اس پر ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، عقل دی، شعور دیا، اچھی پاکیزہ روزی دی، اور ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور قرآن جو ساری انسانیت کے لیے رہنما ہے، ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا کر درندگی، حیوانیت اور سفاکیت کا جو لبادہ اوڑھ کر آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔
چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سارے مسلمانوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں, اور ہم مسلمان ہیں جو اپنے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں تھوڑا تو سوچنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات, یہ ساری چیزوں کو وجہ بنا کر کسی کے جان لینے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی, کسی کو قتل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفے کے میدان میں آپ نے کہا, ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر خون بہانا حرام, ایک دوسروں کی مال چھیننا حرام, ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا حرام. بالکل اسی طرح جیسے یہ شہر حرمت والا ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے, یہ دن حرمت والا ہے, اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی ہمارے ایک دوسرے کے خون کی, ہمارے ایک دوسرے کی عزتوں کی, ہمارے ایک دوسرے کے مال کی. اور آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ, اول ما یقضى بین الناس, سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے وہ خون کے بارے میں, کہ کیوں کسی کو قتل کیا گیا, اس کا کیا گناہ تھا, کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. اگر قاتل اور مقتول دونوں بھی حملہ آور ہیں, دونوں بھی قتل کر رہے ہیں, وہ بھی قتل کرنا چاہتا ہے, یہ بھی قتل کرنا چاہتا ہے, اور اگر کسی ذریعے سے پہلے قتل کرنے والے نے کسی کو سامنے والے کو قتل کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قتل کرنے والا بھی جہنم میں, مقتول بھی جہنم میں. یہ جو اے گروپ بی گروپ کی میں نے بات کی, یہ وہ لوگ ہیں جس میں قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا, اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ قاتل کی سزا تو سمجھ میں آتی ہے, قاتل کا جرم تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, اس وجہ سے اس کی یہ سزا ہے, لیکن مقتول کا کیا گناہ ہے, وما بال المقتول, مقتول کا کیا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی قتل کرنا چاہتا, اس کو چانس نہیں ملا اس لیے اس نے قتل نہیں کیا. میرے بھائیوں, یہ قتل بہت کبیرہ گناہ ہے, معاشرے میں فساد پھیلانے والا ہے, ایک دوسرے کے خون خرابے سے یہ امن نہیں پھیلے گا. ہمیں امن کا داعی بننا چاہیے, ہمیں معاشرے میں امن پھیلانا چاہیے. اسلام کا جو پیغام امن ہے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ امن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جتنے مسلمان اس طرح کی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور پورے اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائے. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور خصوصاً ملک کے, ہمارے ہی ملک کے ایک حصے میں جہاں مسلمانوں پر ظلم کی اور ساری حدیں پار کی جا رہی ہیں, انہیں ستایا جا رہا ہے, انہیں قتل کیا جا رہا ہے, ان کی جائیداد کو جلا دیا جا رہا ہے, ان کے مالوں کو چھین لیا جا رہا ہے, مختلف طرح کے ایسی حالات ہیں جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, ان کے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے, اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں امن عطا فرمائے, دین پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.